موبائل فون کا ایک غلط استعمال آدمی کیسے کرتا ہے؟ اس میں فلم یا فحش چیزیں دیکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ موبائل فون کے ذریعے سے فلمیں دیکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ تیار ہو کر کے جاتے تھے، دور دراز جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے۔ آج تو آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھتا ہے۔ وہی نہیں دیکھتا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے، وگرنہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے نا، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں دیکھتے ہیں موبائل کے اندر۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ فلمیں دیکھنے والے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، ان آنکھوں کا حساب ہوگا، ان آنکھوں کا حساب ہوگا۔ یہ آنکھیں جو غلط چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، غلط چیزیں جو دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں کس طرح سے جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان تزنیان زناہما نظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے۔ اگر آپ غلط تصویریں دیکھتے ہیں، فحش تصویریں دیکھتے ہیں، تو آپ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ آپ کی آنکھیں تو زنا کر رہی ہیں نا۔ ایک وقت آپ کی زندگی میں ایسا بھی آ سکتا ہے جب آپ پوری طرح سے زنا میں ملوث ہو جائیں۔ تو مسلمان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ نے بیان کیا کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ بہت بری چیز ہے۔ یہ صرف بری چیز کی بات نہیں کہی، بہت بری چیز ہے، فاحش ہے، فاحشۃ وساء سبیلا، نہایت ہی بری چیز ہے۔ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بات کہی گئی ہے۔ آدمی یہ سب دیکھتا ہے نا، یہ زنا کرتا ہے، آنکھوں سے زنا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دے گا، بغیر حساب کے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی کتنی سنگینی ہے اور اللہ نے کس طرح سے عذاب کی دھمکیاں سنائی ہیں، اگر یہ تمام تصورات کے ساتھ، یہ تمام خیالات کے ساتھ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے، واچ کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چھین سکتا ہے، کب لے لے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس کے ذریعے سے، اس موبائل فون میں جو ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں نا، اس کے ذریعے سے ایک معاشرہ جو صالح معاشرہ بننا چاہیے، اسلامی معاشرہ بننا چاہیے، فحش زدہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے، بے حیا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ نوجوان بچے ہمارے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان بچیاں بھی ہماری بے حیائی کی طرف جاتی ہیں، برائی کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ، اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ انسان اپنے موبائل پر اس کا غلط استعمال کرتا ہے، غلط یوز کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے اندر فلم اور اس طریقے سے فحش تصویریں دیکھتا ہے، عشق اور معاشقے کی باتیں کرتا ہے۔ اس سے سماج و معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں عام ہوتی ہیں، زناکاریاں عام ہوتی ہیں، اغلام بازیاں عام ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، آدمی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا ہے، گھروں کے اندر باقاعدہ برائیاں ہونے لگتی ہیں۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے نا، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر مسلمان اس کو سیریس نہیں لیتا ہے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، دین سے دور ہو جاتی ہیں۔ فلم یا فحش تصویریں دیکھنا، اس کے ذریعے سے جو ہے معاشرہ برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ اسلام میں کہتا ہے کہ انسان ایک صالح معاشرے کی بنیاد ڈالے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، جب آپ کے سر پر نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا، آپ کے سر پر ڈالا گیا، تو آپ کی سب سے پہلے فکر یہ تھی کہ اس معاشرے کو صالح معاشرہ بنایا جائے، اس سماج کے اندر سدھار لایا جائے، اس کے اندر جو بے حیائیاں اور برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے تو بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ کیا تھا، اور اسی لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ ہم انہی کے امتی ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہم سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو گندا بناتے ہیں، ہم اپنے سماج کے اندر گندگی پھیلاتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ دو دو تین تین لوگ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان بظاہر متقی تو ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن تنہائی جب اسے نصیب ہوتی ہے نا، جب اکیلے ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں اسے کوئی نہیں دیکھتا ہے، تو اس کے سارے تقوی غائب ہو جاتے ہیں، اس کی ساری نمازیں غائب ہو جاتی ہیں، اس کے سارے روزے، سارے صدقات و خیرات غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان برائی کی وجہ سے ان تمام صدقات و خیرات، نماز و روزے کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، اس کے اندر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ایک بالٹی کے اندر جو بھرا ہوا ہے، ایک گلاس جو بھرا ہوا ہے پانی سے، اگر اس کے اندر آپ گندگی ڈالیں تو کیا حشر ہوگا اس پانی کا؟ سارے پانی گندے ہو جائیں گے نا۔ اب وہ آدمی جو نماز و روزے کی پابندی کرتا ہے، وہ خاص طور سے وہ نوجوان جو اللہ سے قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب کچھ دین کا کام کرتا ہے، لیکن تنہائی میں اگر گندا کام کرتا ہے، تنہائی میں اگر یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں نوجوان
جو بظاہر نیک دکھتے ہیں, بظاہر دین کی باتیں اچھی اچھی کرتے ہیں, لیکن تنہائی اگر ان کو مل جاتی ہے نا تو موقع ہاتھ سے گنواتے نہیں ہیں. اس پر ایک بہت زبردست حدیث ہے, یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیے, بہت فائدہ دے گی. جب جب آپ کو تنہائیاں ہوں گی, جب جب آپ یہ سوچیں گے کہ تنہائی میں ہم کوئی کام غلط کریں, تب تب اپنے ذہن کے پردے پر یہ حدیث لے آئیے گا. اس حدیث کو نکال کر کے آپ حاضر کر لیجئے گا اپنے سامنے, اور اس کے بارے میں تھوڑی فکر کر لیجئے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صوبان جو ہے راوی ہیں, کہتے ہیں لا علمن اقوام من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیضاء فیجعل اللہ ہباء منثورا قال صوبان صفہم لنا. یہ صوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ لا علمن اقواما من امتی, میں میری امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میں میری امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہوں, جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ یاتون یوم القیامت بحسنات, قیامت کے روز بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے. قیامت کے روز بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے. کتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے؟ امثال جبال تہامۃ بیضاء, تہامہ پہاڑ, ایک تہامہ پہاڑ ہے, بہت بڑا پہاڑ ہے, اس سے بھی بھاری بھرکم نیکیاں لے کر کے آئیں گے. مقصد یعنی کہ بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے, جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے, جس کو گنا نہیں جا سکتا ہے, اتنی زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیجعلہ اللہ ہباء منثورا, اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو اڑا دے گا پھونکوں سے. اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو ہباء منثورا بنا دے گا, بھوسا بنا دے گا, یعنی اس کی کوئی اہمیت اور کوئی اس کی اوقات نہیں ہوگی. قال صوبان, یہ حدیث کے راوی ہے صوبان, کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون لوگ ہوں گے, وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنی زبردست نیکیاں قیامت کے روز لے کر کے آئیں گے, لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا, ان نیکیوں کو برباد کر دے گا, ان نیکیوں کو بھوسا بنا دے گا, اڑا دے گا ان نیکیوں کو پھونکوں کے ذریعے سے. وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ مجھے ان کے وصف بیان کر دیجئے, صفہم لنا, ان کے وصف بیان کر دیجئے. وہ کس کیریکٹر کے لوگ ہوں گے, کس صفت کے لوگ ہوں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے پرہیز کریں, ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنے لگے کہ وہ آپ ہی کے جیسے لوگ ہوں گے. صوبان وہ آپ ہی کے جیسے لوگ ہوں گے, نماز پڑھنے والے ہوں گے, راتوں میں تہجد گزار لوگ ہوں گے, راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہوگا, ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا, کہ جب ان کو تنہائی نصیب ہوگی, جب وہ خلوت میں جائیں گے, جب ساری دنیا کے لوگ سو رہے ہوں گے, جب کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوگا, تو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے نا اس کو کر ڈالیں گے. وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے. وہ تنہائی میں جب ان کو دنیا نہیں دیکھتی ہے, دنیا کی نظروں سے وہ اوجھل ہوں گے, تو ایسے کام کریں گے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. غلط کام کریں گے, چھپ کر کے غلط کام کریں گے. لوگوں کے سامنے بظاہر نیک بنیں گے نا, لیکن چھپ کر کے جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو خوب غلط کام کریں گے. تو ایسے لوگ قیامت کے روز بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے. ظاہر بات ہے, بندہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, تو اس کی نیکیاں تو ہیں نا, تو یہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا, لیکن ان نیکیوں کے اندر اس گناہ کو شامل کیا ہوگا, اس گناہ کو شامل کیا ہوگا, اس برائی کو شامل کیا ہوگا. تو اس برائی کے شامل کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے نا, اللہ نے بیان کیا, غالباً 14ویں پاری کی آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. میں نے آیت بیان کی ہے, اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس عورت کے جیسے مت ہو جاؤ جو دھاگے بنتی ہے, جو دھاگے بنتی ہے, اور جب دھاگے تیار ہوتے ہیں تو اپنے ہی ہاتھ سے اس دھاگے کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. ایسے عورت کے جیسے مت ہو جانا. کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے, لیکن اس نیکیوں کے اندر گناہ کی آمیزش کر دیتا ہے, ان نیکیوں کے اندر گناہ کو ملا دیتا ہے نا, تو اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹکڑے ٹکڑے جیسے دھاگے ہو جاتے ہیں, ویسے ہی اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ایسے عورت کو آپ کیا کہیں گے جو دھاگے بنتی ہے اور پھر اس کے بعد کاٹ دیتی ہے؟ ظاہر بات ہے پاگل عورت کہیں گے آپ. یعنی دھاگا بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, مر کے اس نے دھاگے بنی, لیکن اپنی ہی ہاتھوں سے ان دھاگوں کو تباہ کر دیا. ایسے ہی ایک انسان جب اعمال صالحہ کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے,
لیکن ان اچھے کاموں میں اگر گناہ کی آمیزش کرتا ہے، گناہ کی ملاوٹ کرتا ہے، تو اس گناہ کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو فلم یا فحش تصویریں دیکھنا، فحش چیزیں دیکھنا، یہ موبائل کا ایک بہت غلط استعمال آج کل ہو رہا ہے، خاص طور سے بچے بہت کر رہے ہیں، نوجوان بچے کر رہے ہیں۔ وہ بچے کر رہے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، جن کی تربیت اسلامی اعتبار سے نہیں ہوئی ہے، جن کے والدین اپنے بچوں کو تربیت اسلامی طریقے پر، اسلامی نہج پر نہیں کیے ہیں نا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ فحش اور منکر کو پھیلاتے ہیں، فحش اور منکر کو پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور اخروی زندگی میں بھی عذاب ہے، جو فحش کو پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو گندی تصویر بھیجتے ہیں یا فحش چیز کسی کو موبائل کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اب وہ جتنے لوگ بھی دیکھیں گے نا، جتنے لوگ بھی دیکھیں گے، اللہ کی قسم ہے ان سارے لوگوں کا گناہ ان کو تو ملے گا، لیکن ان کے بھی سارے لوگوں کے گناہ آپ کے نام اعمال میں آئیں گے۔ حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قابیل جس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا نا قابیل، اس نے سب سے پہلے قتل کیا دنیا کے اندر، تو دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر بھی جائے گا، گناہوں کا ایک حصہ اس کے اوپر بھی جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو پھیلاتا ہے تو برائی جہاں جہاں پھیلتی ہے، جہاں جہاں لوگ اس کو لیتے ہیں اس برائی کو، تو ان سب کے گناہوں کا حصہ اس کے اوپر بھی آئے گا جس نے برائی کو پھیلایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شر کو پھیلایا، جس نے کسی برائی کو پھیلایا اور اگر دوسرے لوگ اس پر عمل کیے تو برائی پر عمل کرنے والوں کا جو گناہ ہے نا اس کا حصہ اس کے اوپر بھی آئے گا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔